السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سننے والے ہیں وہ ہے ایمان کی اہمیت اور فضیلت۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس کے تعلق سے پچھلے ہفتے میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، ارکان ایمان کے تعلق سے آپ لوگوں نے سنا، تو انشاءاللہ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایمان کی فضیلت ہم دیکھیں گے، کیونکہ ایمان اصل میں ہوتا کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، اور کس چیز پر ہمیں ایمان لانا ہوگا اور کیسے ایمان لانا ہوگا۔ یہ بنیادی باتیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو ان باتوں کو جانتی نہیں۔ ایمان کا مطلب نہیں معلوم ہوتا، ایمان کسے کہتے ہیں نہیں معلوم ہوتا، ایمان کس پر لانا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ اسی لیے آج ہم حالات بھی دیکھتے ہیں، جتنی بھی اسلام کے خلاف اعمال ہو رہے ہیں، جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جو اعمال ہو رہے ہیں، جو گناہ ہو رہے ہیں، جو برائیاں ہو رہی ہے، جو مسلمان مرتد ہو کے چلے جا رہے، اسلام چھوڑ رہے، اسلام کے خلاف جو اعمال کر رہے، ان سب چیزوں کی وجہ یہی ہے کہ اس کو ایمان کیا ہے نہیں معلوم، ایمان کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم، ایمان والا کیسا ہوتا ہے نہیں معلوم۔ یاد رکھو، اگر یہ ایک چیز وہ سمجھ جائیں، ایمان کیا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، اگر یہ ایک بات سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو آج گناہوں میں برائیوں میں ملوث ہے ایسے گناہ نہیں کرے گا، ایسے برائیاں نہیں کرے گا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ آج انتہائی کچھ اہم باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، غور سے سننا، توجہ کے ساتھ سننا، پوری توجہ دینا۔ یاد رکھو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا، ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، مان لینا، تصدیق کر لینا، اقرار کر لینا، یہ ہے ایمان۔ کس چیز کو مان لینا ہے، کس چیز کو تصدیق کر لینا ہے؟ کہ یہ کہنا کہ میرا رب ایک اللہ ہے، میرا رب اکیلا ہے، میرا رب اللہ ہے، اور میرے نبی آخری نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو مان لینا، اقرار کر لینا، تصدیق کر لینا، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ اور ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6 ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ تو یہ ایمان کے 6 ارکان کو جاننا اور ان 6 چیزوں پر بغیر شک کیے ہوئے اس پر بھی ایمان لانا، یہ ہے ایمان کے ارکان۔ یعنی یہ 6 ایمان کے ارکان کون سے؟ اللہ پر ایمان، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور قیامت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے،
ٹھیک ہے، تو ہم زبان سے اقرار کرنا. اچھا، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ بھی میں بتایا تھا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. ایک زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کر لینا، اور عمل سے ثابت کرنا، عمل کر کے دکھانا. یہ 3 چیزوں کا نام ایمان ہے. یعنی اگر کوئی آدمی زبان سے اقرار ہی نہیں کرتا، یعنی کلمہ پڑھتا نہیں، زبان سے نہیں بولتا، یعنی اگر کوئی آدمی دل سے مان لیا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو، اسلام کی کسی احکام کو مان لیا اور عمل بھی کر رہا. کئی ایسے غیر مسلموں کو ہم دیکھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں. کئی غیر مسلم عورتیں ایسی ہوتی ہیں مسلمانوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ برقع پہن کے بھی گھومتی ہے. تو کیا اچھا، اور کئی مسلم ایسے ہیں جو رمضان میں افطاری کی دعوت بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح مسجدوں کو چندہ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. کیا یہ کام کرنے سے وہ ان کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، ان کو ثواب بھی نہیں ملتا. کیا یہ کام کرنے سے صرف نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، برقع بھی پہن لیے تو کیا ان لوگوں کو شمار ایمان والوں میں ہوتا؟ نہیں ہوتا. کیونکہ اگر وہ زبان سے جب تک اقرار نہیں کریں گے کس چیز کا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب تک اس کلمے کا زبان سے اقرار نہیں کریں گے، زبان سے نہیں بولیں گے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ کتنے بھی اچھے کام کرے وہ قبول نہیں ہوں گے. تو جو زبان سے اقرار نہیں کرا وہ کافر، پہلی چیز. اسی طرح جو عمل نہیں کرتا، یعنی دل سے مان لیا، ہاں بھائی میں مانتا ہوں ایک اللہ ہے، میں مانتا ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، سب پر میں ایمان رکھتا ہوں، دل سے مان لیا اور زبان سے بھی اقرار کرا، وہ کلمہ بھی پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن عمل نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، یا عورت ہے برقع نہیں پہن رہی، ٹھیک ہے، اسی طرح جو بھی شریعت کا احکام ہے وہ فالو نہیں کر رہا، کبھی کبھی کرتا ہے، کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے آدمی کو بولیں گے فاسق، فاجر. یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ گناہگار ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی دل سے نہیں مانتا، اگرچہ زبان سے پڑھا لا الہ الا اللہ اور عمل بھی کر رہا، نماز بھی پڑھ رہا، روزے بھی رکھ رہا، داڑھی بھی رکھ رہا، ٹوپی بھی رکھ رہا، سمجھیے، اور زبان سے بھی بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دل سے نہیں مانا، دل سے نہیں مانا اس چیز کو کہ میرا رب اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بولیں گے منافق. یہ کون ہوتا؟ بولیے، منافق. جیسا کہ میں منافقوں کے بارے میں اس سے پہلے پورا لیکچر دیا تھا، منافق کون ہوتا، منافق کسے کہتے، منافق کیا ہے، ہمیشہ کا جہنمی ہے. یعنی منافق کیا کرتا؟ دل سے اقرار نہیں کرتا، وہ خالی دکھاوے کے لیے کرتا اعمال، ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو یاد رکھو، ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی لے کر آئے ان تمام چیزوں پر، اس شریعت پر ہمارا ایمان ہونا. کیسے؟ دل کے گہرائیوں سے ایمان ہونا، اور ہم زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا، یعنی کلمہ شہادت پڑھنا، اور پھر عمل کرتے ہوئے دکھانا، عمل کرنا، یہ ہے ایمان. ایمان میں یہ تین چیزیں شامل ہے، تو یاد رکھو. تو بہرحال یہ ہے ایمان. اب یہ ایمان کے تعلق سے بہت ساری باتیں، آج اہم باتیں ہیں، آپ لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہے، آپ لوگوں کو یہ سیکھنا بھی ضروری ہے، اور بلکہ پورے مسلمانوں تک یہ باتیں پہنچنا ضروری ہے. جب تک یہ باتیں نہیں معلوم ہوں گی، واللہ میں سمجھتا ہوں ہمارے مسلمانوں کو جو اس چیز کا علم نہیں ہے، اکثریت ایسی ہے کہ شاید کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان والے بنیں گے. کیسے؟ کئی ایسے مسلمان ہیں بھائی جن کو کلمہ ہی نہیں معلوم، کئی ایسے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ کب پڑھے ان کو کبھی یاد ہے کیا؟ آپ کبھی سوال کر کے دیکھنا، کبھی ہمارے بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان سے سوال کر کے دیکھ لینا، اور بوڑھے کیا جوان بھی آج کل چاہے پڑھے لکھے کوئی بھی ہو، دنیا پرست جو بھی ہے،
دین سے دور جو لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں، ان لوگوں سے بھی کبھی سوال کر کے دیکھ لینا ایمان کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ٹھیک ہے، اپنا کلمہ کیا ہے معلوم ہے؟ اکثر لوگوں کا جواب ملتا ہے ان کو کلمہ بھی نہیں معلوم۔ اچھا کلمہ پڑھے کیا کبھی؟ اچھا اگر کوئی بولے کہ ہاں بھائی ہم کو معلوم ہے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اچھا تم کب پڑھے کلمہ؟ تمہارے کو یاد ہے کیا؟ کبھی کلمہ پڑھے کیا؟ ان کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کبھی کلمہ پڑھا ہوگا۔ ہاں بچپن میں اگر کوئی مول صاحب سکھا دیے کلمہ شہادت کلمہ توحید تو اس وقت پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، زبان سے رٹ لیے۔ کیا دل کی گہرائیوں سے آپ نے کلمہ پڑھا؟ کیا آپ کا دل مانتا تھا جب آپ کلمہ پڑھ رہے تھے کہ ہاں میں مانتا ہوں، میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آخری نبی ہے، آخری رسول ہے؟ میں دل کی گہرائیوں سے کلمے کا ترجمہ جان کے میں مان کے کلمہ پڑھا، ایسے کتنے مسلمان ہوں گے؟ کتنے مسلمان ہوں گے؟ علم نہیں ہے آج۔ یہی تو ہماری اصل میں دعوت ہے، یہی تو ہماری کوشش ہے، اس بات کو سمجھیے آپ لوگ، یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان آج جو مسلمان بگڑ رہے ہیں، ایک تو وہ بوڑھے لوگوں کا زمانہ گزر گیا، بے علمی میں ان کو کلمہ ہی نہیں معلوم تھا، ایسے ہی کئی لوگ گزر گئے، اور آج ہماری جو نوجوان نسل ہے صرف یہ عیسائیوں کے یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے طریقے دیکھتے ہوئے، یہ سوشل میڈیا یہ جب سے ہاتھ میں آ گیا موبائل نیٹ، اس کو دیکھتے ہوئے وہ نہ بچپن میں ان کو نہ ایمان سکھائے ان کے ماں باپ، نہ اسلام سکھائے، نہ کوئی اسلامی تعلیم سکھائے، بچپن سے صرف کانوینٹوں میں چلے گئے اور انگلش میڈیم پڑھ لیا اور بڑے ہو گئے، بس زندگی گزر رہی، کبھی پہنے تو پہنے نہیں تو نہیں، برقع اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں، کبھی نماز پڑھے تو پڑھے نہیں تو نہیں، ناچو گاؤ سود کھاؤ لیو دیو یہ کچھ بھی کرو سب چلتا، بس ایک رسمی مسلمان بن کے رہ گئے ہیں، ایک نسلی مسلمان بن کے رہ گئے ہیں، لیکن اصلی مسلمان بہت کم ہیں، اصلی بہت کم ہے، یہ افسوس ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ کم از کم ہم تمام مسلمانوں تک، جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، ان تک اصل میں اصلی مسلمان کیسے ہوتا، اصل میں ایمان کیسے ہوتا، ایمان والا کون ہوتا، کیسا ہوتا، یہ سمجھو پہلے، ایمان سکھاؤ، اس کے بغیر جنت ناممکن ہے، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک یہ بنیادی چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہے۔ جس کو کلمے کا ترجمہ ہی نہیں معلوم ہو، دل کی گہرائیوں سے اس نے پڑھائی نہ ہو، اقرار ہی نہ کیا ہو کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا؟ کتنے لوگوں کو اس چیز کا علم ہے؟ تو ایمان ان تین چیزوں کا نام ہے، دل کی گہرائیوں سے اس چیز کو ماننا، زبان سے اقرار بھی کرنا، پھر عمل کر کے دکھانا۔ اگر دل سے نہیں مانے تو منافق ہو جائیں گے، زبان سے اقرار نہیں کرے تو کافر ہو جائیں گے، اگر زبان سے بھی اقرار کر لیے، دل سے مان لیے لیکن عمل میں سستی کر رہے تو فاسق اور فاجر ہو جائیں گے۔ یاد رکھو ایمان کیا چیز ہے، کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ آج ہم بس بائی برتھ مسلمان ہو گئے، کیا ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ان کے پیٹ میں ہم پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، اتنا ہی، اسی لیے ہم مسلمان ہیں، ہم کو اس لیے اسلام کے بارے میں نہیں معلوم، مسلمانوں کے بارے میں نہیں معلوم، اسی لیے پورے قرآن کے احکامات توڑتے ہوئے، حرام کاریاں کرتے ہوئے بھی ہم کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی، نیکیاں کو چھوڑتے ہوئے، نیکیاں نہیں کرتے ہوئے بھی ہم کو کوئی افسوس نہیں ہوتا، اللہ کی قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے، ایک دم مخالفت۔ اللہ اگر ایمان ہوتا، ایمان میں اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہے، اس میں ہمارے لیے آخری کتاب ہے یہ قرآن مجید، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، تو اگر قرآن پر ایمان بھی ہو اور قرآن کی آیت سامنے بھی آئے، قرآن کی آیت سنے، اس کے بعد بھی اس کی مخالفت کرے، یہ ایمان والا کیسے ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے جس حکم کو، جس سود کو یہ کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے، پھر بھی سود لیتے ہوئے جس کے دل میں ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، اس کے دل میں کیسا ایمان ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ جس عورت کے بارے میں، جن مومنوں کی صفت بتاتے ہوئے عورتوں کے بارے میں کہا ہو کہ تمہارے لیے پردہ کرنا یہ فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے باوجود دل سے جو لڑکی پسند نہ کرتی ہو وہ مومنہ نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو، بھلے ماں باپ کے ڈر سے گھر سے نکلتی ہوں گی وہ برقع پہن کر،
کالج جانے کے بعد اگر برقع اتار کے وہ گھومتی ہے، پھرتی ہو، بیٹھتی ہو، پھر اسی طرح وہ برقعے کو دل سے نہیں پسند کرتی، صرف ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے کون سا کہ برقع لٹکا کے نکلتی ہے، تو ایسی عورت اللہ کی نظر میں مومنہ تو نہیں ہو سکتی، ایمان والی تو نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی شریعت کا حکم، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ برقع پردہ ہو، چاہے وہ شراب ہو، کون سا بھی ایسا حکم جس کو کوئی انسان، کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی دل سے نہیں مانتا، دل سے پسند نہیں کرتا، ارے یہ کیا جی 5 ٹائم نماز نماز نماز، بڑا مشکل ہے نماز ہم کو پسند، دل سے پسند نہیں کرتا، نماز کو پڑھتا ہے لیکن پسند نہیں کرتا، ارے یہ کیا بھائی رمضان کا روزہ اتنی گرمی میں رکھنا پڑتا کیا، دل سے اس کو پسند نہیں ہے، ایسا آدمی مسلمان سچا مومن نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ تو اسی لیے یہ بنیادی چیزیں ہمارے، اچھا یاد رکھ لو، اس کو ہو سکے تو لکھ لو، یا نہیں تو ابھی ذہن میں بٹھا لو، یاد نہیں ہوا تو بعد میں سوال کر لینا، میں بتا دوں گا، لیکن ایک لائن میں اس چیز کو یاد کر لینا اچھی طرح، جو بھی شریعت، جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بھی بھیجا، ان تمام چیزوں پر ہمارا دل کی گہرائی سے یقین ہونا، ان کو مان لینا، اس کو تصدیق کر لینا، یہ ہے ایمان۔ تو ایمان 3 چیزوں کا نام، زبان سے اقرار کرنا کلمہ پڑھنے سے، دل سے تصدیق کر لینا، دل سے مان لینا، پھر عمل کرتے ہوئے ثابت کرتے ہوئے، عمل سے ثابت کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ہے ایمان۔ تو ایمان کے 6 ارکان کے تعلق سے اس سے پہلے آپ لوگ تفصیل سے سنیں، اللہ پر ایمان کیسے ہونا، اللہ کے وجود پر ایمان ہونا، اللہ اکیلا ہے اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہونا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان ہونا، اللہ کی اسماء و صفات پر ایمان ہونا، اللہ کی الوہیت پر ایمان ہونا، یہ ہم اسے پہلے سن چکے۔ کتابوں پر کیسے ایمان ہونا، رسولوں پر کیسے ایمان ہونا، آخرت کے دن پر کیسے ہونا، اور تقدیر پر ہمارا ایمان کیسا ہونا، یہ سن چکے۔ انشاءاللہ یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے، تفصیل سے اور سننا چاہتے ہو تو دیکھنا، لیکن ضرور سن لینا، ایمان کیا چیز ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو اب کچھ اہم باتیں ہیں، تھوڑا سا علمی باتیں ہیں، لیکن غور سے سنیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، اور سب لوگ میری طرف دیکھیں گے، جب دیکھیں گے تو بات آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ نہیں دیکھیں گے، بس کسی اور دنیا میں آپ بہہ جائیں گے، تو پھر آپ کا جسم یہاں رہے گا اور آپ کا دماغ کسی اور جگہ رہے گا، تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان اصل میں قرآن میں ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم، یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں نا، یہ ہم معنی ہے، مطلب ایک جیسے ہی ہے۔ اگرچہ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ تم مومن ہو، اگر کوئی سوال کرے کہ کیا تم مومن ہو، تو ہم لوگ جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں، انشاءاللہ میں مومن ہوں۔ لیکن اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تم مسلم ہو، تو جواب میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں انشاءاللہ مسلم ہوں، انشاءاللہ مسلم ہوں نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ دیکھیے، ایمان کے درجات ہے، جس لحاظ سے لوگوں کے مختلف طبقے ہوتے ہیں، اور کچھ محسن ہیں تو کچھ مومن ہیں تو کچھ مسلم ہیں۔ اصل میں ایمان میں یہ سب چیزیں، محسن، مومن، مسلم، یہ سب ایمان میں درجے ہیں۔ کسی کا زیادہ ایمان ہے تو وہ مومن ہے، ٹھیک ہے، کچھ کا کیا ہے، ایمان میں تھوڑی سی کمی ہے تو وہ مسلم ہے، اس طرح ہے۔ لیکن جو مسلم نہ ہو، سب سے کم درجہ ایمان میں جو ہوتا ہے وہ اسلام کا ہوتا ہے، وہ مسلم کا ہوتا ہے، سب سے آخری درجہ مسلم کا ہوتا ہے۔ اب جو مسلم نہیں ہوتا تو پھر وہ کافر ہوتا ہے، جو مسلم نہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام کے بعد صرف کفر ہی رہ جاتا ہے۔ تو البتہ جو مومن نہیں ہوتا وہ مسلم ہو سکتا، لیکن جو مسلم ہی نہیں ہوتا تو وہ مومن بھی نہیں ہوتا، سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ کفر سے تو خارج ہو گیا، لیکن اب اسلام میں آنے کے بعد اس کو مومن بننا بولے تو کیا کرنا پڑتا؟ عمل کرنا پڑتا، عمل کرتے 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 وہ مومن بنتا، لیکن کلمہ پڑھنے سے صرف مسلم بن جاتا، اسلام میں آ جاتا، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو میں آپ لوگوں کے سامنے اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے،
کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان باطنی اعمال کا نام ہے۔ اسلام ظاہری اعمال مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پردہ، داڑھی، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ سب چیزیں اسلام ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک دنیا میں، اس دنیا میں کسی انسان کو یہ مسلمان ہے کیسے پہچانیں گے؟ اس کے عمل کی وجہ سے پہچانیں گے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، پہچانیں گے ہاں یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ایمان باطنی عمل کا نام ہے، یہ دل کے اندر کی چیز ہے ایمان، ٹھیک ہے نا؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ایمان اور اسلام کا اکٹھا ذکر ہوتا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جب دونوں کا ذکر الگ ہوتا ہے تو ان دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایمان اسلام یہ دو چیزیں بھی ہم کو سمجھنا ہے۔ ایمان کا زیادہ تعلق جیسے کہ میں ابھی بولا وہ باطن سے ہے، اندرونی چیزیں، ٹھیک ہے؟ اور اسلام کا زیادہ تعلق عمل سے ہے، عمل کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ مسلمان ہے، اسلام میں ہے۔ تو دل میں ایمان ہے اور عمل میں اسلام ہے تو اسے مسلم اور مومن کہتے ہیں۔ دل میں ایمان بھی ہے، عمل میں مسلم بھی ہے، تو اب وہ مومن کہہ سکتے ہیں، اسے مسلم بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہر مومن مسلم ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر یہ پوری میری گفتگو کو آپ سمجھنا چاہے، ایک تھوڑی سی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی، ہمارے نبی کی جو زندگی تھی، اس کے کچھ ان دنوں کو اگر میں اس کے کچھ واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ لوں، سیرت کے واقعات، تو آپ لوگوں کو شاید یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی آسانی سے۔ کیسے؟ اب دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن مکہ میں تھے جی؟ نبوت ملنے کے بعد بولیے نا، آپ کو ہمیشہ یاد رہنا ہے سیرت، تبھی جا کے آپ کو اسلام سمجھ میں آتا، عمل کرنا آسان ہوتا، سب کچھ سمجھ میں آتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبی بننے کے بعد کتنے سال مکہ میں تھے؟ 13 سال۔ 13 سال۔ اس کے بعد مدینہ میں کتنے سال تھے؟ 10 سال، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو شروع کے دنوں میں، ابتدائی دنوں میں جو بھی اسلام قبول کرتا، جو بھی کلمہ پڑھتا، اس کے دل میں ایمان یقین کے درجے میں آ جاتا، تبھی جا کے وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ یعنی مکہ میں جتنے بھی لوگ اسلام قبول کرے وہ پورے یقین کے ساتھ کلمہ کیا ہے، رب کون ہے، رسول کون ہے، پورے یقین کے ساتھ معلوم کر کے جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اب اس دور میں جو بھی مکہ میں اسلام قبول کیا، اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کلمہ پڑھا اس کا مطلب وہ پورے ماحول سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندانوں سے، پورے لوگوں سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہے، تبھی تو وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ اب میں کلمہ پڑھا بولے تو سب کے خلاف بھی جاؤں گا، مطلب جانا پڑے تو جاؤں گا، چھوڑنا پڑے تو چھوڑوں گا، مال چھوڑوں گا، گھر والوں کو چھوڑوں گا، سب کو چھوڑوں گا، مرنے کے بھی لیے تیار، کٹنے کے لیے تیار، یہ سب چیزیں مضبوط ایمان کے ساتھ وہ کلمہ پڑھتا تھا جو بھی مکہ میں اسلام قبول کیا۔ اس بات کو یاد رکھنے کے بعد گویا پہلے ایمان آتا تھا پھر اسلام، مطلب پورا معلوم کر کے ایمان پہلے آیا، اس کے بعد کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ یاد رکھو، پہلے ایمان آیا، بعد میں اسلام آیا، کلمہ پڑھنے سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب ایمان کا مطلب جیسے کہ میں بھی بولا، اب اس زمانے میں ایمان کا مطلب پورے معاشرے سے، پورے قبیلے سے ٹکر لینے کے برابر، لیکن بعد میں صورت بدلتے گئی۔ اب یہ مکہ کی زندگی ہے، یہاں جو بھی کلمہ پڑھا، ایمان کو گہرائیوں کے ساتھ، دل کے گہرائیوں سے معلوم کر کے کلمہ پڑھا، اب وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار، مرنے کے لیے تیار۔ تو پہلے ایمان دل میں آیا، بعد میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لی، لیکن اس کے بعد میں وقت جیسے جیسے بدلتا گیا صورت بھی بدلی۔ کیا ہوا، کیسے بدلے؟ خاص طور پہ صورت بدلی ہجرت کے بعد۔ ہجرت کتنے سال کے بعد کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہجرت مدینہ کتنے سال کے بعد؟ 13 سال کے بعد۔ 13 سال مکہ میں تھے، 13 سال کے بعد اب ہجرت کا حکم ہوا، مکہ چھوڑے مدینہ کو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کو بھی حکم ملا۔ تو جیسے ہی ہجرت کرے، ہسٹری ہے یہ، سمجھیے آپ، مدینہ گئے، مدینہ میں مکمل 5 قبیلے تھے۔ کتنے تھے؟ 5۔ اس میں
یہودیوں کے 3 قبیلے تھے اور عرب کے 2 قبیلے تھے. عرب کے 2 قبیلے کیسے؟ کون کون سے؟ عرب کے 2 قبیلوں کا نام ہے اوس اور خزرج. اور یہودیوں کے بھی 3 قبیلے تھے جس میں بنو قینقہ، بنو نذیر اور اسی طرح بنو قریظہ، یہ 3 یہودیوں کے 3 قبیلے تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہجرت کر کے وہاں پر چلے گئے مدینہ، جانے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ قبیلے کا جو سردار اسلام قبول کر لیا تو قبیلے کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسلام قبول کر لیتے تھے. بس قبیلے کا سردار اسلام قبول کر لیا تو قبیلے والے مرد اور عورتیں یہ سب لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے تھے. اس طرح جتنے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، قبیلوں کے سرداروں تک اسلام گیا، قبیلے کا سردار اسلام قبول کیا تو بعد میں کیا ہوا؟ وہاں کے اس قبیلے کے سب لوگ بھی اسلام قبول کرنا یعنی کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا. اس طرح مطلب کیا ہے؟ اب اس کے اوپر مدینہ جانے کے بعد وہ جیسا مکہ میں صحابہ اسلام قبول کرے تھے، ایمان لائے تھے، اب وہ کیفیت مدینہ میں نہیں رہی. وہ کیفیت نہیں رہی. اب وہ دل کے گہرائیوں سے کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے کیونکہ سردار قبول کرا اسلام تو چلو ہم بھی اسلام قبول کر لیتے. اس طرح ہوا. اس طرح کیا ہے؟ کیفیت بدلتے گئی. تو بہت سارے اب جتنے بھی لوگ پورے قبیلے والے جہاں اسلام قبول کرے ان میں سے بہت سارے لوگ تو دل سے قبول کریں اور بہت سارے لوگ تو نہیں بھائی سب کے ساتھ ہم ہیں چلو بول کے. اس طرح بھی مدینہ جانے کے بعد یہ حالات تبدیل ہوئی. سب قبیلوں والوں کے ساتھ ہم بھی اسلام قبول کریں گے، ہم بھی کلمہ پڑھیں گے، یہ سوچ کے وہ لوگ بھی کلمہ پڑھتے گئے. یہی کیفیت آج ہماری بھی ہے. یہ آج ہماری ہے کیونکہ ہم بھی بے برت مسلمان ہو گئے ہے نا، ماں باپ کے پیٹ میں مسلمان بن کے پیدا ہو گئے. تو بس اتنا ہی ہمارا وہ دل کی گہرائیوں سے کلمے کا علم حاصل کر کے ہم کلمہ پڑھے، ایسے بہت مسلمان کم ہیں ہم میں ہے نا. آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، کیا ہم کو ہوش آنے کے بعد، ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہمارے کو ہوش آنے کے بعد کلمہ کیا ہے، کلمے کا ترجمہ کیا ہے ہم کو معلوم ہوا ہو؟ یعنی تو ہمارے ماں باپ ہم کو سکھائے ہو کہ بیٹا کلمہ یہ ہے، کلمے کا ترجمہ یہ ہے، کلمہ پڑھنے سے ہم اسلام میں جاتے. اس طرح کلمے کے بارے میں علم سیکھ کے اپن ہوش میں آنے کے بعد کلمہ پڑھے، ایسا کسی کو یاد ہے؟ نہیں. وہی بچپن میں جو پڑھ لیے اسی طرح چلتے ہوئے آ رہا ہے نا. تو یاد رکھو مدینہ جانے کے بعد بھی ایسے ہی لوگ، بڑا قبیلے کا سردار کلمہ پڑھ لیا بھائی، اب ہم بھی اسی قبیلے کے ہیں چلو پڑھ لیں گے، اتنا ہی. اب ان میں سے کچھ لوگ تو دل سے کلمہ پڑھے، کچھ لوگ تو سب کے ساتھ ہم ہیں بول کے اس طرح بھی کلمہ پڑھ لیے. تو اب یہ جو تبدیلی آئی، فرق سمجھنا اب تم. 2 مکہ میں کلمہ پڑھے سے لوگوں کا الگ طریقہ تھا اور مدینہ میں کلمہ پڑھے سے لوگوں کا الگ طریقہ تھا. مکہ میں کیا ہوا؟ پورا علم کلمہ کیا ہے معلوم کر کے ایمان کے ساتھ پوری چیزیں معلوم کرنے کے بعد دل کی گہرائیوں سے وہاں پر کلمہ پڑھنے والے ملے، اس لیے وہاں کوئی منافق نہیں تھا مکہ میں. لیکن مدینہ میں کیا ہوا؟ صرف بڑا کلمہ پڑھا، سردار کلمہ پڑھا، ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے بول کے اس طرح بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے سے لوگ مدینہ آنے کے بعد شروع ہو گئے. اب یہ چیز کلائمیکس کو پہنچی کب؟ جب مکہ فتح ہوا تھا. مکہ فتح ہوا بولے تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد 9 ہجری میں ہے نا. مکہ کب فتح ہوا معلوم ہے آپ کو؟ ابھی تک 9 سال پھر کہاں گزرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں گزرے. مدینہ میں ہوتے ہوئے کئی جنگیں ہوئی، احد ہوا، بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، احزاب ہوا، یہ سب مدینہ میں ہوئے. لیکن پھر مدینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کو لشکر کے ساتھ لے کے آئے اور پورے مکہ کو فتح کر کے اپنے ہاتھوں میں لے لیے، اپنے کنٹرول میں لے لیے. کب ہوا یہ؟ 9 ہجری میں، یعنی مدینہ جانے کے 9 سال بعد. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ تو جب یہ 9 سال بعد پھر پورا مکہ فتح ہوا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں پورا مکہ آ گیا. اب وہ جو عرب کے قبیلے تھے سیم وہی، اب وہاں پر 3 قسم کے لوگ کلمہ پڑھ کے نکلے. کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں شامل ہو گئے، ایمان والے بنے. کیسے؟ 3 قسم کے لوگ کون کون تھے؟ ایک وہ لوگ تھے
جو دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھے. ہاؤ بھائی اب مکہ فتح ہو گیا نا, ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم, دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھے. ایسے بھی کچھ لوگ تھے. دوسرے وہ لوگ تھے ارے اب تو ہمارا نہیں چلا, اب ہمارا نہیں چلا, لیکن چلو دکھاوے کے لیے سب کے ساتھ کلمہ تو پڑھیں گے, لیکن دل میں دشمنی چھپا کے رکھے اور موقع ملے جب یہ دشمنی نکال لیں گے بول کے دل میں دشمنی چھپا کے خالی لوگوں کو دکھانے کے لیے کلمہ پڑھے. یہ دوسرے قسم کے لوگ تھے. پھر تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے, تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے نہ ایمان تھا, گہرا ایمان تھا اور نہ دشمنی تھی, یعنی نہ نفاق تھا. بس یہ لوگ کیا ہے, سب کے ساتھ ہم بھی کلمہ پڑھیں گے بول کے کلمہ پڑھ لیے. نہ وہ اسلام کے دشمن تھے نہ اسلام میں پکے ایمان والے تھے, کچھ بھی نہیں تھا, نیوٹرل تھا وہ. تو آپ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات, سمپل چھوٹی بات ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ سمجھیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آتی. مکہ میں 13 سال جو بھی اسلام قبول کرا, جو بھی ایمان لایا, جو بھی کلمہ پڑھا, دل کی گہرائیوں سے ایمان کیا ہے معلوم کر کے, اسلام کیا ہے معلوم کر کے مسلمان بنے, پکے مسلمان بنے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں مکہ میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی لیکن اسلام نہیں چھوڑی. یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے لیکن اسلام نہیں چھوڑے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں رسی ڈال کے جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا لیکن اسلام نہیں چھوڑے. مارا گیا, ستایا گیا, قتل کر دیا گیا, جو بھی ظلم ہوا مکہ میں کوئی اسلام نہیں چھوڑے, کیونکہ دل کی گہرائیوں سے وہ سب اسلام لائے تھے. اب اللہ کے رسول مدینہ گئے ہجرت کر کے. اب وہاں پر کیا ہوا, بڑے سردار اسلام قبول کرے تو ان کو دیکھ کے ان کے پیچھے اسلام قبول کرے سے لوگ وہاں پر آ گئے. یعنی اب تھوڑا سا کیا ہے گڑبڑ ہو گئی. کچھ لوگ خالی دیکھا دیکھی میں اسلام قبول کرے سے لوگ بھی اسلام میں آ گئے, کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے. لیکن اب جو فتح مکہ ہوا 9 سال کے بعد تو پورا مکہ ہی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا. تو 1,40,000 کا مجمع تھا اس وقت. اب ان لوگوں میں 3 قسم کے لوگ تھے, پورے مسلمانوں میں 3 قسم کے لوگ. کیا؟ ایک تو دل کی گہرائی سے اسلام قبول کر کے آئے, دوسرے اپنے دل میں کفر چھپا کے آئے. اب ہمارا نہیں چل رہا بھائی, پورا پاور ان کا 6 مسلمانوں کا, اب ہم ان سے نہیں لڑ سکتے, اس لیے کیا کرو اب تو خالی دکھاوے کے لیے سرنڈر ہو جاؤ, بعد میں دیکھیں گے موقع ملے جب دشمنی نکال لیں گے بول کے دل میں کفر چھپا کے آئے. سو دوسرے قسم کے مسلمان. تیسرے وہ ہمارے کو دشمنی بھی نہیں ہے اسلام سے اور محبت بھی نہیں ہے, بس سب لوگ پڑھ لیے ہم بھی پڑھ لیں گے, کچھ تو بھی فائدہ ملے تو کھا لیں گے نہیں تو خاموش بیٹھیں گے. اس طرح یہ 3 قسم کے لوگ ہیں مسلمانوں میں جب مکہ فتح ہوا. اب یہ 3 چیزیں سمجھنے کے بعد آپ کے سامنے میں جو آیت رکھ رہا ہوں وہ ہے انتہائی اہم. کون سی؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14. بڑی اہم ہے, گھر جا کے کبھی ترجمہ بھی دیکھ لینا. اس سے پہلے بھی میں سنایا تھا لیکن اب یہاں پر کیا بول رہے, کیا ہے اللہ کا حکم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے, حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا, تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سنو کیا ہے, وہ جو ابھی ہجرت کے بعد اسلام قبول کرے سے جو لوگاں تھے, یا پھر یہ جو مکہ ہجرت کے بعد یا مکہ فتح ہونے کے بعد جو لوگ خالی آئے کلمہ پڑھ لیے اور بول رہے تھے نا کہ نہیں ہم بھی ایمان لائے, ہم بھی ایمان لائے, اللہ تعالیٰ آیت اتار دیا. کیا؟ تم یہ مت بولو کہ ہم ایمان لائے, تم یہ بولو ابھی اسلام لائے. یعنی کلمہ پڑھنے سے تم اسلام میں آئے, ایمان والے نہیں بنے. ابھی ایمان والے بننا بولے تو کیا کرنا پڑتا,
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، پردہ کرو، سود چھوڑ دو، مطلب جو بھی نیکیاں ہیں کرتے جاؤ، جو بھی گناہ ہے اسے چھوڑتے جاؤ. اس طرح عمل کرتے 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 تمہارے دلوں میں ایمان آتا. خالی کلمہ پڑھ کے ہم ایمان لائے یہ مت بولو، بول رہے اللہ تعالیٰ. ایمان کے درجات ہیں. ایک ایمان ہے ابو بکر صدیق کا ایمان، ایک ہے ہمارا ایمان. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے بہت فرق. ہمارا اور ابو بکر تو کیا ہے رضی اللہ عنہ، صحابہ میں بھی درجے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ایمان میں بہت فرق ہے. کیسا ایمان تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا؟ ایمان ایسا تھا اللہ کے لیے پورے گھر کا سامان لے کے آگے رکھ دیے، ضرورت پڑی کیا اگر ہم کو بولے تو لاتے ہم. فرق ہے نا ایمان میں. تو یہ ایمان ہے. یہ ایمان کیسے بڑھتا؟ دیکھیے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان میں بھی کتنا فرق، درجے ہوتے ہیں نا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا سامان لے کے آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے کے آئے، ہے نا. تو یہ ایمان، ہم یہ نہیں بولیں گے کہ ہاں ہم ایمان لائے، نہیں. اللہ تعالیٰ بولا نہیں تم اسلام لائے، بولے اسلام لائے، بولے ابھی اسلام میں آئے، کلمہ پڑھے تو اسلام میں انٹری ہوئی تمہاری. اب ایمان والے کب بنتے؟ عمل کرنے سے بنتے ہیں. عمل کرتے 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 پھر وہ ایمان تمہارا جیسا جیسا بڑھتے جاتا ویسا ویسا تمہارے کو اجر ملتے جاتا، ویسا ویسا تم ایمان والے بنتے. اللہ اکبر. اب غور کرنا، اب اطاعت پوری کرنا ہے. اب تم کلمہ پڑھے، اسلام میں آ گئے، اب تمہارے کو اطاعت کرنا پڑتا، یعنی اللہ رسول کے حکم کو ماننا پڑتا. اب اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلتے ہیں، چلتے بھی اس لیے ہیں، عمل بھی کرتے اس لیے ہیں کیونکہ تمہارا نفس کہتا ہے کہ نہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، پردہ کرو، نفس بولتا، اطاعت کرتے. اور اگر عمل نہیں بھی کرتے، اور اگر ہم عمل نہیں بھی کرتے، اطاعت نہیں بھی کرتے، اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو بھی نفس بولتا نہیں نماز نہیں پڑھنا، نفس بولتا ہمارا نہیں جی روزہ نہیں رکھنا، نفس بولتا ہمارا ارے کیا پردہ ہے چھوڑو، نفس بولتا ہمارا ارے کیا حلال کیا حرام ہے چھوڑو، چلو سب کچھ کرنا ہے کرو. کتنی دن ایسے زندگی گزارتے، چلو وہ کافر تو انجوائے کر رہے ہیں، کرو ہم بھی ناچو کودو، کرو فیشن پرستی، اپنی مرضی کی زندگی گزارو. سنو غور سے میں بول رہا ہوں، انتہائی اہم باتیں ہیں، انتہائی اہم، شاید کہ کبھی پھر آپ کو اس سے پہلے نہیں ملی ہوں گی. ایک درد کے ساتھ، ایک تکلیف کے ساتھ ہمارے مسلمان معاشرے اور سوسائٹی کو نظر میں رکھتے ہوئے بڑی تکلیف کے ساتھ کچھ باتیں بولتا ہوں تاکہ ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان آ جائے، سچے پکے مومن بن جائے. اور یہ باتیں شاید بولنے والے بھی اکثر نہیں بولتے، نہیں سمجھاتے ایمان کیا ہے. تو اگر ہم اطاعت بھی کرتے، عمل بھی کرتے، تو کرنے کے اوپر ابھارنے والا کون؟ نفس. اور اگر ہم نہیں بھی کرتے، گناہ بھی کرتے، برائیاں کرتے، تو ابھارنے والا کون؟ ہمارا نفس. ہمارا نفس بولتے نا آج میری زندگی میری مرضی، مائی لائف مائی رولز. آٹو میں پیچھے دیکھے ہوں گے نا بہت سارے لوگ، میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. ویڈیو دیکھے ہوں گے آپ، مسلمان لڑکیاں روڈ پہ نکلی ناچتے ہوئے، میرا جسم میری مرضی، جس کو چاہے دکھاؤں، جیسے چاہے ناچوں، جیسے چاہے کپڑے پہنوں. آج یہ ذہن بنتے جا رہا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں سورہ بقرہ اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، آیت نمبر 85 اگر نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. کا مطلب کیا ہے؟ اگر بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار. گھر جا کے کبھی ان آیتوں کو صرف لکھنا نہیں ہے، کبھی گھر جا کے دیکھنا بھی ہے. آپ کو زندگیاں بدل جائیں گی اگر آپ ان آیتوں پر غور کریں گے، فکر کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے تو سوچتے ہوئے. کیا ہے اللہ کا حکم؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
اگر یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو کتاب تمہارے کو ملی نا، اصل میں یہودیوں کے تعلق سے تھا، ان کو جو کتاب ملی اس کتاب میں سے بعض احکام پر ایمان لائے اور بعض احکام سے کفر کرے. نہیں بھائی، میرے کو جو اچھا لگا اس پہ میں عمل کر لوں گا یا کر لوں گی، اور میرے نفس کو جو اچھا نہیں لگا اس پر عمل نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے بھائی، تھوڑی بہت نمازیں پڑھ لینا چاہیے، لیکن برقع یہ اچھا نہیں لگتا. روزہ رکھنا، ہاں بھائی یہ سب کے ساتھ مل کے رکھنا اچھا جو رہتا، خالی گھر میں رہ کے کیا کرتے، روزہ رکھ لیے تو کیا ہوتا. ہاں رکھنا. ہاں عمرہ تو کر لے سکتے نا، حج بھی کر لے سکتے نا، اللہ دیے سو پیسے بہت ہے، خالی جانا آنا اور کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے دعوتیں وغیرہ کر کے سیلفیاں وغیرہ لے کے آنا، یہ جانے آنے کا ایک کیا ہے، سفر بھی اچھا گزرے گا، اللہ کا گھر دیکھے جیسا ہوتا، اچھا عمل ہے، چلو پیسے رہے تو کر لیں گے. لیکن سود، ارے سود نہیں کھائے تو کیسا بھائی، فائنانس پہ نہیں لیے تو نہیں دیے تو کیسا بھائی، یہ بھی نہیں کرے تو چلتا. یہ تو دنیا ہے، دنیا ہے، دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں، اس پر آپ غور کرو جو ہم سمجھتے ہیں جن کو چھوٹی. ارے وہ رسم، یہ رواج، یہ ناچ، وہ گانا، یہ دعوت، ارے کیا حلال کیا حرام تھوڑے بہت تو کر لینا بھائی، یہ تو دنیا کی زندگی ہے. یہ بھی نہیں کرے تو کیسا. اللہ کا نہیں، اللہ کا حکم ہوں گا، رہنے دو، حکم ہوں گا، لیکن بڑے بیٹی کی شادی ہے، آخری بیٹی کی شادی ہے، ایک بیٹا ہے، اللہ دیے سو اتنا بہت ہے میرے پاس، کیا کر لینا. اب خوشی نہیں منائے تو کب مناتے، ناچو گاؤ، سود پہ لاؤ، انٹرٹینمنٹ ہے یہ سب چیزیں. اس طرح چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ تک اگر ہم یہ سمجھ کے کرتے میرے کو جو اچھا دکھا اس پر میں عمل کر لوں گا اور میرے کو جو اچھا نہیں دکھا اسے میں چھوڑ دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوا کرنے والا عذاب ہے اور آخرت میں تو بڑا سخت خطرناک عذاب ہے. ہی ہے. کیوں ہے آج دنیا میں یہ رسوائی؟ کہاں ہے مسلمانوں کی عزت؟ کیوں غور نہیں کرتے؟ یہی ہے اصل میں. کتنے بھی جوتے کھاؤ، کتنے بھی مار کھاؤ، کتنا بھی ظلم، ارے دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، کہتے فارورڈ کرو، واٹس ایپ پہ فارورڈ کرو، فیس بک پہ بھیجو ایک دوسرے کو. کر رہے کیا؟ فارورڈ کر کے یا نیچے کامنٹ کر دے کے ارے یہ کافر ایسے ہے، مسلمانوں پر یہاں مار رہے کہتے ہیں، یہاں مسجدوں کو ایسا توڑ دے رہے کہتے ہیں، یہاں جلا رہے کہتے ہیں، یہاں برقعے پہ پابندی لگا رہے کہتے ہیں، ایسا ہوا ویسا ہوا بول لینا. لیکن بولنے والا، کامنٹ کرنے والا صبح اٹھ کے ایک بھی فجر نماز پڑھنے والا نہیں رہتا، خود عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اللہ کی قرآن سننے کے بعد ایک عمل تم کر لیتے جو پسند آ گئی اور ایک عمل جو تمہیں پسند نہیں آئی اس پر عمل نہیں کرتے، تمہارے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ. تو اصل میں یہ ہے غور کرنا. تو بہرحال اب آخرت کا، اچھا اب یہاں پر یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ہم لوگ سننے کے بعد اسلام کیا ہے یہ بھی سمجھنا ہے ہم کو. دو ایک ساتھ سمجھیں گے. تھوڑی ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو بات واضح ہو جاتی ہے. ایک ہی حدیث جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، وہ حدیث آپ اس سے پہلے بھی سنیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. ایک آدمی آیا، انسانی شکل میں آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اس آدمی کو وہاں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، ہمارے علاقے کا بھی نہیں تھا اور ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی دور سے آیا ہو، لیکن آیا اور سوال کرتا ہے. سب سے پہلے سوال کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ ایمان کیا ہے. پھر سوال ہوا اسلام کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، ارکان ایمان. اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. کون کون سی 5 چیزیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کلمہ شہادت پہلا رکن، اسلام کا پہلا رکن. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اسلام کا دوسرا عمل نماز. اسلام کا رکن، دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن روزہ، چوتھا رکن زکوٰۃ، پانچواں رکن حج. آگے پیچھے بھی ہیں لیکن بہرحال یہ 5 ارکان ہے اسلام کے. تو یہ جو 5 ارکان ہے
تو ان 5 ارکانوں سے دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھنا ہے تو اسی پر دار و مدار ہے. اگر کوئی دنیا میں مسلمان کون سمجھنا ہے تو یہ 5 چیزوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں. حج کرا تو یہ مسلمان ہے, نماز پڑھ رہا تو یہ مسلمان ہے بھائی, روزہ رکھا تو ہاں بھائی یہ مسلمان. دنیا میں ہم سمجھ سکتے ہیں یہ جو 5 اعمال کرتا وہ مسلمان ہے. لیکن ہم کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں دے سکتے دنیا میں. اسلام کی گارنٹی دے سکتے, نماز پڑھ رہا ہے نہیں مسلمان ہے, اسلام کی گارنٹی دے سکتے. ایمان کی گارنٹی کسی کی دے سکتے کیا؟ یہ آدمی پکا ایمان والا ہے, نہیں بول سکتے ہم. کیوں نہیں بول سکتے؟ کیونکہ ایمان باطنی اعمال, اندرونی اعمال کا نام ہے. ایمان والا کون ہے یہ تو قیامت کے دن پہچانا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. دنیا میں کسی کی ایمان کی گارنٹی نہیں دے سکتے. کسی کو یہ نہیں بول سکتے کہ یہ ایمان والا ہے, اور کسی کو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ یہ ایمان والا نہیں ہے. ایمان دل کا معاملہ ہے. کیونکہ اگر دنیا میں کوئی آدمی بڑا عالم, بڑا سخی, بڑا متقی, داڑھی والا, ٹوپی والا, سب کچھ ہے, لیکن وہ ایمان والا ہے یا نہیں آخرت کے دن معلوم پڑے گا. حدیث بھی ہے دلیل. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عالم کو نکال کے جہنم میں ڈال دیتا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خرچ کرنے والے سخی کو نکال کے ڈال دیتا. جہاد کرنے والے کو سب سے پہلے نکال کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتا. تو ایمان کی گارنٹی ہم دنیا میں کسی کی نہیں دے سکتے. ہاں اسلام مسلمان, انہوں مسلمان, انہوں مسلمان, انہوں کیسے بولیں گے مسلمان؟ کیونکہ انہوں نماز پڑھ رہے, کیونکہ انہوں روزہ رکھ رہے, کیونکہ یہ زکوٰۃ دے رہے, یہ ہم بول سکتے ہیں. تو آخرت کا سارا دار و مدار ایمان پر ہے, اور دنیا میں صرف ہم مسلمان کون ہے پہچان سکتے ہیں. بہرحال اب کون ہے اصل میں مومن, ایمان والا کون ہے, سچا مومن کون ہے؟ ایک آیت میں, ایسے تو بہت ساری آیتیں ہیں, اس میں سے ایک اہم آیت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. وہ از مومن, کون ہے مومن؟ سورہ حجرات آیت نمبر 15, غور سے سنو آپ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ مومن تو وہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا مومن تو وہ ہے جو اللہ پر, اس کے رسول پر ایمان لائے, پھر شک و شبہ نہ کرے. اور سے سنا, مومن کون؟ اللہ جواب دے رہے اس آیت, جو اللہ پر ایمان لائے اور کیا ہے رسول پر ایمان لائے اور شک نہ کرے, شک نہ کرے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے مالوں سے, اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے, یہی سچے راست گو ہے. ایمان والا کون؟ اگر میں ایمان والا بننا چاہتا ہوں اللہ کی نظر میں, اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں اللہ کی نظر میں, اللہ تعالیٰ اس آیت میں ڈیفینیشن بتا دیا کون ہے مومن. یاد رکھ لینا, خالی انگوٹھی چومنے سے مومن نہیں بنتا کوئی, سمجھ رہے ہیں؟ کوئی جھنڈے لٹکا لینے سے مومن نہیں بنتا, کوئی ہرے کپڑے پہن لینے سے مومن نہیں بنتا, کوئی خالی داڑھی ٹوپی لگا لینے سے مومن نہیں بنتا, کوئی صرف برقع پہن کے جانے سے مومنہ نہیں بنتی. مومن کون؟ اللہ اس آیت میں واضح کر دیا. یاد رکھو, ابھی پہلی چیز اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول پر ایمان. کیسا ایمان؟ وہ ایمان جس میں شک نہ ہو. بولیے کیا نہیں ہے نا؟ شک نہ ہو, شک نہ ہو. کیسے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے, میرے رب کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی, شک نہیں. میرے نبی کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. میرا رب جو حکم دیا قرآن میں وہ بے فائدہ نہیں دیا. اس پہ عمل نہیں کرنے سے جہنم میں جاتے تو جہنم پر شک نہیں, جنت پر شک نہیں, آخرت کے دن پر شک نہیں, خبر کے عذاب پر شک نہیں, نہ فرشتوں پہ شک, نہ اللہ کی کتابوں پہ شک, نہ رسولوں پر شک. اللہ کا کوئی بھی حکم ہے مانوں گا دل کے گہرائیوں سے بغیر کسی شک کے.
چاہے سائنس کچھ کہے، چاہے ڈاکٹر کچھ کہیں، چاہے ہمارے معاشرے والے بڑے کچھ کہیں، کوئی بھی کچھ بھی کہے، لیکن میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اب اللہ رسول کی کسی بات پر میرا شک نہیں ہو سکتا، کسی بات پر شک نہیں۔ یہ ہے ایمان، اس کو بولے اللہ تعالیٰ یہ ہے مومن۔ اللہ کے نظر میں مومن تو وہ ہے جو شک نہ کرے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے؟ اپنی مالوں سے، اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، یہ ہے اصل میں مومن۔ یہ جہاد کا لفظ جو ہے نا، اصل میں بڑا گہرا ہے، اس کو سمجھنا یہ الگ ٹاپک ہے، اور مرد حضرات اگر اور زیادہ ہوتے تو اس کو سمجھانا اور بھی زیادہ آسان رہتا، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کا کوئی حکم، قرآن کا کوئی لفظ اللہ تعالیٰ یوں ہی بیکار میں نہیں اتارا، ایک ایک لفظ کے ایک ایک معنی اور اہمیت ہے اس کی۔ اللہ ایمان والے یہی ہے بول رہا ہے، یہی ہے ایمان، یہی ہے ایمان والے۔ اب مرد ہے عورت ہے ڈیفینیشن الگ الگ نہیں بولے اللہ، یہی ہے ایمان، یہی ہے اصل میں مومن۔ کون؟ ایک تو شک نہیں کرنے والے، دوسرے اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ کا مطلب کیا ہے؟ کیسے کریں گے جہاد؟ جہاد بولے تو وہ بم بن لے کے چلے جانا، لوگوں کو مار دینا، شوٹ کر دینا، یہ ہے جہاد؟ نہیں۔ جو آج میڈیا دکھاتا وہ بھی جہاد نہیں، اور جو آج مسلمان حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی جہاد نہیں ہوتا وہ جہاد۔ جو معصوم لوگوں کو، کسی کو بھی، کافروں کو یا کسی کو بھی مار دینا، مرڈر کر دینا، بم ڈال دینا، یہ جہاد نہیں۔ جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرسری طور پر چند باتیں سمجھا دیتا ہوں۔ اصل میں جہاد کہتے ہیں کہ کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، جس کو انگلش میں بولتے ہیں نا اسٹرگل کرنا، یہ ہے جہاد کا مطلب۔ اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہی ہے جو جہاد کرنے والا، ایک تو شک نہیں کرنا، دوسرا اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والا۔ تو اب ہم کیسے جہاد کرنا بھائی؟ جہاد کے طریقے ہیں، اس کے بھی لیول سے۔ پہلا، اپنے نفس کے خلاف جہاد، کوشش کرنا ہے نا، جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہوتا۔ پہلا مرحلہ آتا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ سچے مومن بننا چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہو، ہر ایک کو کرنا ہے، ہر مرد کو کرنا ہے، ہر عورت کو کرنا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد، اگر اللہ کی نظر میں سچے مومن بننا چاہتے ہیں۔ نفس کے خلاف جہاد کا مطلب کیا ہے؟ نفس بولتا فجر کے وقت سو جا سو جا سو جا، ابھی تو سردی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے کہاں وضو بناتے، کہاں نماز پڑھتے، سو جاؤ۔ نفس بولتا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ نہیں، اب میرے کو کوشش کرنا ہے۔ جہاد مطلب کوشش، نہیں، میں میرے رب پر ایمان لایا، میں کلمہ پڑھا، میں اقرار کرا، میں دل کے گہرائیوں سے اقرار کرا، اس کو رب مان لیا، اس کے حکم کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ نفس کے خلاف جہاد کرنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، سب لوگ کیا کر رہے ہیں ویسا کرنے کے لیے میرا نفس بھی بولتا، ارے کیسا جا رہے جی، کتنا اچھا دکھ رہا لوگ، ہاں کتنا اچھا ناچ رہے، کود رہے، انٹرٹینمنٹ ہے ان کے زندگیوں میں، کیسے میک اپس ہے، کیسے فیشن پرستی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، کیسے بال بنا رہے، کیسے کیا ہے، شراب پی رہے، کیسے ناچ رہے ڈی جے کے سامنے۔ ارے یہ ہے زندگی گزار، زمانے کے ساتھ بدلنا نا۔ نفس بول رہا ہے یہ پوری باتیں، لیکن سچے مومن بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، بولنا نہیں میں اللہ کا بندہ، میں مومن بننا چاہتا ہوں اللہ کی نظر میں، مجھے یہ عارضی دنیا کی خوشیاں نہیں چاہیے، میرا ٹارگٹ جنت ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، میں رب کا سچا بندہ، رب کی نظر میں سچا مومن بننا چاہتا ہوں۔ تو اب اس نفس کے خلاف جہاد، اس نفس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ تو یہ جہاد کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد۔ نفس بولتا نماز مت پڑھو، نفس بولتا روزہ مت رکھو، نفس بولتا دینی مجلسوں میں مت جاؤ، نفس بولتا یہ کرو وہ کرو، اس کے خلاف جہاد کرتے رہنا، پہلی چیز۔ اور اسی طرح شیاطین، جنات، یہ بھی ابھرتے رہتے، شیطان کھینچتا نا ہمیشہ برائیوں کی طرف، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔
انسانوں میں بھی شیطان نما کچھ لوگ ہوتے، سہیلی کی شکل میں آتا، انہیں ڈائریکٹ شیطان اپنی شکل میں کبھی نہیں آتا کسی کے سامنے، کبھی جن اصلی شکل میں کسی کے سامنے نہیں آتا، ارے چلو جی کہاں جاتے ہیں، ہاں اجتماع میں کہاں جا رہے، چلو ادھر آؤ، نہیں بولتا، وہ کسی سہیلی کی شکل میں آتا، کسی رشتہ دار کی شکل میں آتا، کسی دوست کی شکل میں آتا، کیا رے میاں اچھا فلم آیا کہ تیرے دیکھیں گے، چل بولتا انہیں، اچھا فنکشن چل رہا، پورے لوگان چلے جا رہے، پورے رشتہ دار چلے جا رہے، تم ایک ہی کیا ہے جی، نئے نئے جا کے کچھ تو بھی نئی باتیں سیکھ کے آ گئے، تو اب تم کیا بڑے یہ بن گئے کیا، سب کے ساتھ چلنا پڑتا، نہیں تو کل کے دن تمہارے بچیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، تمہارے فنکشنوں میں کون آئیں گا، تمہارا سپورٹ کون کریں گا، تمہاری مدد کون کریں گا، ایسا ہو گئے تو اکیلے ہو جاتے تم، کتنے باتاں بولتا نہیں شیطان، یہ انسانی شکل میں آنے والا شیطان آ کے یہ بولتا، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے، میں مرنے کے بعد میرا کوئی رشتہ دار، میرا دوست، میری سہیلی میرے ساتھ آنے والے نہیں، نفس کے خلاف جہاد۔ پھر اسی طرح کیا ہے، زمانہ، معاشرہ، اس کے خلاف جہاد، زمانے کے ساتھ چلنے والا نہیں، زمانے کو بدل کے چلنے والا، یہ ہے اصل مومن۔ ایک چیز ہے، دیکھیے پانی ہے، پانی میں پانی کے ساتھ بہہ جانا، اس کے وہ جدھر جا رہا ادھر چلنا، یہ آسان ہوتا، یا نہیں تو پانی جدھر جا رہا اس سے اپوزٹ ڈائریکشن میں، اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنا، یہ آسان ہوتا، جیسا چل رہا اس کے ساتھ چلے جانا، یہ آسان ہے۔ تو میرا معاشرہ، میرا سماج، میری سوسائٹی، میرے رشتہ دار جیسا چل رہے ویسا چلنا بڑا آسان۔ انہوں شرک کرے تو ہم بھی شرک کریں گے، انہوں بدعت کرے تو ہم بھی بدعت کریں گے، انہوں فیشن کرے تو فیشن کریں گے، برتھ ڈے کرے تو برتھ ڈے کریں گے، انہوں کیا کرے تو وہ کریں گے، بھائی سب کے ساتھ چلنا اور نماز پڑھ لینا بس کافی ہے۔ اللہ کی نظر میں مومن نہیں بن سکتے۔ پھر معاشرہ، سوسائٹی، سماج ایک بات بول رہا، اس کے خلاف جانا ہے، یہ ہے اصل جہاد جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں۔ کیا ہمارے صحابہ نہیں گئے؟ معاشرہ جیسا کر رہا تھا ویسا کرنے سے اسلام پھیلا یہاں تک۔ ایمان معلوم نہیں ہے، کلمہ معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے مسلمان نہیں، بھائی کیسی کیسی بات ہم بول دیتے، سب کے ساتھ چلنا، سب کے جیسا رہنا، ایسا رہے تو یہ ہوتا، ارے اللہ پر ایمان کہاں ہے تمہارا پھر؟ تو یہ نفس کے خلاف جہاد۔ دوسرا ہوتا ہے جہاد کرنے کا طریقہ، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے جہاد۔ یہ پوری چیزیں سیرت سے آپ کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لائے، مومن بنے نا ہمارے صحابہ، کیسے بنے؟ پہلے نفس کے خلاف جہاد کرے نا، پہلے سود کھاتے تھے، پہلے قتل کرتے تھے، پہلے زنا کرتے تھے ہمارے صحابہ، لیکن نفس کے خلاف جہاد کرے، مومن بنے، جہاد چھوڑ دیے، بے پردگی تھی بے پردگی چھوڑ دیے، پردے والے بن گئے، بے نمازی تھے نمازی بن گئے، شرابی تھے شراب چھوڑ دیے، نفس کے خلاف جہاد کرے ہمارے صحابہ، اللہ کی نظر میں مومن بنے۔ اب ہم کو بھی وہ کرنا ہے اگر اللہ کی نظر میں مومن بننا ہے، پہلی چیز۔ اب دوسرا کام صحابہ جو کرے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، یعنی یہ جہاد کیسے ہوگا؟ تم جس رب کو مان لیے، جو کلمہ پڑھ لیے، اب اس کلمے کے خلاف کون کون ہے؟ تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، لیکن معاشرے میں کئی لوگ ایسے ملیں گے جو ایک اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنے والے، تو اب ان سے جہاد کرنا ہے۔ کیسے؟ ان کو بول کے، ان کو سمجھا کے، معاشرے سے شرک کو ختم کرنا، معاشرے سے کفر کو ختم کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، یہ ہے جہاد۔ اللہ کی نظر میں مومن بننا ہے تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ یاد رکھو، کون بولتا ہے یہ باتیں آج؟ سکھائی نہیں جاتی ہے، بتائی نہیں جاتی ہے اصل میں زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ ہے دوسرا کام۔ پھر اسی طرح دوسری چیز، کفر اور شرک کے خلاف جہاد کرے۔ تیسرا ہے لاسٹ اینڈ ٹاپ لیول کا، وہ ہوتا ہے پورے نظام کو بدلنا، پورے نظریے کے خلاف جہاد کرنا، سسٹم کو چینج کرنا، یہ ہے جہاد۔ سسٹم چینج، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے نظام کو بدلے۔ سود لینے کا نظام ہے، اسلامی نظام آئے گا، اسلامی طریقہ آئے گا، اللہ کا قانون نافذ کرنا اس دنیا میں۔
پوری شریعت کو نافذ کرنا، یعنی اب اسلامی شریعت چلے گی، اسلام کے مطابق عمل ہوگا، وہاں سود نہیں ہوگا، وہاں ناچ گانا نہیں ہوگا، وہاں بے پردگی نہیں ہوگی، وہاں پر شراب نہیں ہوگا، وہاں پر کیا ہے، زنا نہیں ہوگا. پورے نظام کو، پورے سسٹم کو نافذ کرنا، یہ ہے تیسرا سٹیپ. یہ تیسرا سٹیپ. اب اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا، یہ الگ چیز ہے، بڑی بحث ہے. لیکن اللہ اس آیت میں جو سچے مومن کی ڈیفینیشن دے رہا، اگر تم سچے مومن بننا چاہتے ہو، تم کو کیا کرنا؟ پہلا کام، اللہ کی نظر میں سچا مومن کون؟ سورہ حجرات آیت نمبر 15 کے حساب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. کیسے ایمان لانا؟ شک نہ کرتے ہوئے، بغیر شک کے ایمان لانا. نمبر 2، جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اس میں پہلا جہاد کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد. دوسرا جہاد کون سا ہے؟ دعوت و تبلیغ کے ساتھ، یعنی شرک اور کفر کے خلاف جہاد. نمبر 3، پورے سسٹم کو، نظام کو بدلنے کے لیے اس کے خلاف جہاد. جان بھی لگانا. جہاد میں 2 چیزیں ہیں، مال بھی لگانا. تو میں مال کے تعلق سے اس سے پہلے بھی تھوڑا اشارہ دیا تھا. دنیا میں آنا ہے تو دنیا میں کرنا ہے تو ہمارا کام صرف 2 کام ہے. 2 ہی کام. ایک وہ کام ہے جو ضرورت کے لیے ہم کرتے ہیں، وہ کام کرنا ہے. دوسرا، آخرت کے لیے ثواب، جو کام کرنے سے ثواب ملتا وہ کرنا. یہ 2 کام کرنا ہے ہمارے کو. ضرورت ہے، کھانا ضرورت، شادی ضرورت، گھر بنانا ضرورت، بچے ضرورت کے حد تک یہ چیزیں کرنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے. دوسرا کام کچھ تو بھی کرنا ہے تو وہ آخرت کے لیے نیکیاں کرتے ہوئے رہنا، بس جنت کے لیے کمانا. تو اس میں جان اور مال سے جہاد کا مطلب ہمارا مال ہم جو کماتے ہیں ضرورت کے حد تک ہمارے پاس رہے گا، ضرورت سے زیادہ ہو. حالانکہ ہمارے صحابہ اپنی ضرورتوں کو بھی چھوڑ کر مال لے کے آ کے اللہ کی راہ میں لگا دیتے تھے. ویسا مال خرچ کرنا کس کے لیے؟ یہ جہاد کے لیے، یہ سسٹم کو بدلنے کے لیے، نظام کو بدلنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے مال کی ضرورت ہوتی. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہنا، یہ تب جا کے اللہ کی نظر میں سچے مومن، سچے مسلمان بن سکتے ہیں. اپنی شادیوں میں 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ بھی خرچ کرو، لیکن اللہ کی راہ میں کبھی زندگی میں 1 لاکھ نہ نکالے، کیسا ایمان ہے؟ فضول خرچیوں کے لیے 40-50 لاکھ اٹھ جائے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی خرچ نہ کرے، یہ پھر سچا مومن نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ ایمان کے تعلق سے ایمان کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ایمان کے تعلق سے، لیکن آئندہ انشاءاللہ آنے والے اتوار کو انشاءاللہ کچھ اور باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ایک ساتھ زیادہ باتیں بھی نہیں، اور ابھی تمہارے لیے جو دوسرا سیشن میں رکھا جو کام کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم کو کیا ہے، بہت سارا وقت کی ضرورت ہے. اس لیے آج کے درس کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اور یہ امید سے کہ شاید باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں میں سچا ایمان بھر دے اور ہمیں سچے پکے مومن بنا دے. اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.